وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کی سخت سیکیورٹی میں نیو یارک منتقلین صدر نکولس مادورو کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ دہشت گردی، منشیات اور اسلحہ اسمگلنگ کا الزام۔ صدر ٹرمپ نے کہا نکولس مادورو امریکہ میں مہلک منشیات پھیلانے کے ذمہ دار ہے۔ کارروائی دھمکیاں دینے والوں کے لیے پیغام ہے۔ ٹرمپ کا امریکی آئل کمپنیاں وینزویلا بھیجنے کا اعلان۔ اقتدار کی منتقلی تک وینزویلا کے معاملات امریکہ چلائے گا۔ امریکہ نے کیوبا پر حملے کا بھی اشارہ دے دیا۔ امریکی صدر نے کہا کیوبا کے ساتھ تعلقات میں تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوبا بہت بری طرح سے ناکام ہوتا ہوا ملک ہے۔ ہم وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بولے کیوبا میں نااہل لوگ حکومت کر رہے ہیں۔ وینزویلا کے صدر مادورو کی حفاظت پر مامور گارڈز کیوبا سے تھے۔ وینزویلا کی خفیہ ایجنسی بھی کیوبا کے اہلکاروں سے بھری پڑی ہے۔ حیرت ہے چھوٹا سا جزیرہ وینزویلا پر قابض ہو گیا۔ نکولس مادورو وینزویلا کے قانونی صدر نہیں تھے۔ امریکہ میں مادورو پر 2020 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ ان کے سر کی قیمت $50 ملین مقرر تھی۔ مادورو کے پاس صورتحال سے بچنے کے کئی مواقع تھے۔ صدر ٹرمپ گیم نہیں کرتے، جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزٹ نے کہا امریکہ کسی بھی وقت جو چاہے کر سکتا ہے۔ نائب صدر جے ڈی وینس بولے امریکہ کا مقصد منشیات اسمگلنگ کا خاتمہ اور چوری شدہ تیل واپس لینا ہے۔ وینزویلا پر امریکی حملہ۔ اقوام متحدہ کا اجلاس پیر کو ہوگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق اجلاس کی درخواست کولمبیا نے کی۔ روس اور چین نے اجلاس بلانے کی حمایت کی تھی۔ چین، روس، ایران، کولمبیا اور کیوبا کی امریکی حملے کی مذمت۔ ایران نے وینزویلا پر حملے کو بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ روسی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا امریکی کارروائی وینزویلا کی سلامتی پر حملہ ہے، اس کی خود مختاری اور دفاع کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی کارروائی علاقائی امن کے لیے خطرہ ہے، واشنگٹن ایسی کارروائیاں بند کرے۔ کیوبا نے امریکی حملے کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ کولمبیا کا ابھی کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ وینزویلا کے ساتھ سرحد پر فوج بھی تعینات کر دی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے رد عمل دیا کہ سب کو بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنی چاہیے۔ وینزویلا پر حملے میں برطانیہ کا کوئی کردار نہیں۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا بھی اظہار تشویش، کہا بین الاقوامی قوانین کا احترام نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ نے وینزویلا میں پہلے فضائیہ کے ذریعے بمباری کی، پھر اسپیشل فورسز زمینی کارروائی میں صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر لے گئیں۔ دونوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ملک سے باہر لے جا کر بحری جہاز میں منتقل کیا گیا۔ امریکی حملوں سے دارالحکومت کراکس گونج اٹھا۔ ایئرپورٹ اور فوجی تنصیبات کے قریب دھماکے، دفاعی ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات پر شدید بمباری کی گئی۔ وینزویلا میں قومی ایمرجنسی نافذ۔ وینزویلین وزیر دفاع کا بدلہ لینے کا اعلان، کہا ہتھیار نہیں ڈالیں گے، ہر حال میں فتح حاصل کریں گے۔ وینزویلا کی نائب صدر ڈیلسی نے امریکہ سے مادورو کی رہائی کا مطالبہ کر دیا، کہا مادورو ہی وینزویلا کے واحد صدر ہیں، قوم متحد رہے، وینزویلا کبھی کسی ملک کی کالونی نہیں بنے گا۔ وینزویلا میں آپریشن کا نام ایبسولوٹ ریزالو رکھا گیا۔ آپریشن میں 150 سے زائد طیارے شامل تھے۔ F-22، F-35، F-18، EA-18، E-2 اور B-1 بمبار طیاروں سے ہیلی کاپٹرز نے حصہ لیا۔ کارروائی 2 جنوری کی رات خفیہ اور درست طریقے سے کی گئی، جو مہینوں کی منصوبہ بندی اور مشق کا نتیجہ تھی۔ حملے میں وینزویلا کی تمام فوجی صلاحیتیں بے اثر کر دی گئیں۔ ایسی بہترین کارروائی صرف امریکی فوج ہی انجام دے سکتی ہے۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کیبن نے آپریشن کی تفصیلات بتا دی۔ صدر وینزویلا کی لنکا ڈھانے والے گھر کے بھیدی تھے۔ امریکی خفیہ ایجنسی CIA کے اہلکار کے حوالے سے رائٹرز کا دعویٰ۔ خبر ایجنسی کے مطابق مادورو کے قریبی افراد نے اسے گرفتار کرانے میں امریکہ کی مدد کی۔ مدد دینے والوں میں وینزویلین آرمی کے افراد بھی شامل ہیں۔
سی بی ایس نیوز کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا کی حکومت کے اندر موجود سورس نے نکولس مادورو کی موجودگی کے مقام کی مخبری کی۔ پوری کارروائی انسانی ذرائع کے وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک کا حصہ تھی۔ وینزویلا آزاد ہو گیا، اپوزیشن اقتدار سنبھالنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے پاس پہلے 100 گھنٹے اور پھر 100 دن کا واضح پلان موجود ہے۔ وینزویلا کی اپوزیشن رہنما کا اعلان اور ان کی جانب سے کہا گیا منتخب صدر قرار دیتے ہوئے بولی ملک کے عوام 1 سال قبل اپنا رہنما منتخب کر چکی ہے۔ عالمی برادری بھی اس معاملے پر امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرے۔ ادھر دنیا کے مختلف ممالک میں موجود وینزویلا کے شہری خوشی میں سڑکوں پر آ گئے۔ ایپسن، چلی اور پیرو میں لوگوں نے جشن منایا۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں بھی وینزویلین شہری خوش نظر آئے۔ نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی وینزویلا پر امریکی حملے کی مذمت۔ زہران ممدانی نے امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی اور جنگ کے مترادف قرار دے دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان میں کہا انہیں وینزویلا کے صدر اور اہلیہ کی حراست پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ مادورو اور ان کی اہلیہ کو نیو یارک سٹی میں وفاقی تحویل میں رکھنے کا منصوبہ ہے۔ وینزویلا میں حکومت تبدیلی کی کوشش کے اثرات نیو یارکرز پر بھی پڑیں گے۔ سینیٹر برنی سینڈرز کا بھی ٹرمپ پر وینزویلا پر غیر قانونی فوجی کارروائی کا الزام۔ بولے ٹرمپ کو وینزویلا پر حملے کا آئینی اختیار حاصل نہیں۔ ایران دشمن کے سامنے جھکے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ ہم ایک بار پھر خدائی مدد اور فضل سے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا امریکی صدر کی دھمکیوں پر رد عمل۔ حکومتی عہدیداروں کو احتجاج کرنے والوں سے بات چیت کرنے کی ہدایت۔ خامنئی نے مزید کہا احتجاج کی آڑ میں ہنگامہ آرائی قبول نہیں کی جائے گی۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے ٹرمپ کا پیغام غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ ہماری مسلح افواج الرٹ ہے اور ملکی خود مختاری کی کسی بھی خلاف ورزی پر جواب دینا جانتی ہے۔ ایرانی عوام بھی ماضی کی طرح داخلی امور میں کسی بھی مداخلت کو مسترد کریں گے۔ ایران کا اقوام متحدہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر فوری رد عمل دینے کا مطالبہ۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر کا یو این سیکرٹری جنرل اور صدر سلامتی کونسل کو خط۔ ٹرمپ کی دھمکی کی مذمت کرنے کا مطالبہ۔ ایرانی سفیر نے خط میں کہا امریکی صدر کا بیان اقوام متحدہ کے چارٹرڈ اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بے ابنی بھڑکانے کی کوئی بھی کوشش ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق رکھتا ہے۔ جارحیت کا مناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا اور کسی بھی ممکنہ کشیدگی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ پنجاب اور بالائی سندھ کے مختلف علاقے دھند میں گم، خد نگاہ انتہائی کم۔ موٹر وے M3 M4 کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ موٹر وے M5 پر ملتان سے روہڑی تک ٹریفک معطل۔ نیشنل ہائی وے اور جی ٹی روڈ بھی دھند کی لپیٹ میں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار خطے کی صورتحال پر متحرک۔ سعودی عرب، امارات اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ سے رابطے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان سے گفتگو میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یمن سے متعلق سعودی وزارت خارجہ کے بیان کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار نے تنازع یمن کے پرامن حل کے لیے تمام فریقین کو ثالثی کی پیشکش کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم کا UAE کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد سے بھی رابطہ۔ علاقائی صورتحال میں بہتری اور مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ اسحاق ڈار کی ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ خطے کے مسائل کا حل مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے کرنے پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بیجنگ پہنچ گئے۔ آج پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں شرکت کریں گے۔ برزل پاس میں برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید۔ ISPR کے مطابق 3 جنوری کی رات 2 بجے برف ہٹانے کے آپریشن کے دوران تودہ گرا۔ شہداء میں کیپٹن عصمت، سپاہی رضوان اور مشین آپریٹر عیسیٰ شامل ہیں۔ انتھک کوششوں کے بعد تینوں کو برفانی تودے تلے سے نکال لیا گیا۔
28 साला कैप्टन असमत का ताल्लुक लाहौर से है। शोहदा ने इंतहाई दुश्वार और नामसाइद मौसमी हालात में कठिन ऑपरेशन की क़यादत की। भारी मशीनरी के जरिए बरजल पास को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद कैप्टन और अहलकारों को खराज अकीदत। पैगाम में कहा, शोहदा ने जान की परवाह न करते हुए MQM का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। फारूक सत्तार का तमाम सियासी जमातों से राब्ते करने का भी कह दिया। बोले, सबके सामने कराची के मसाइल रखेंगे। मुल्क की बका और सलामती कराची से वाबस्ता है। कराची को वो किरदार देना होगा जो हमेशा तामीर और तरक्की में उसका रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी वकार मेहदी ने MQM की कराची बचाओ मुहिम को नया ड्रामा करार दे दिया। कहा, कराची और उसके इदारों को बर्बाद करने वाले किस मुंह से कराची की बात करते हैं। बड़े टैक्स मुकदमात के जल्द हल के लिए सुप्रीम कोर्ट में आला सतह का इजलास। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मियां गुल हसन, चेयरमैन FBR और दीगर आला अफसरान की शिरकत। अलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ने मईशत पर असरअंदाज होने वाले मामलात में इंसाफ की बरवक्त फराहमी के लिए अदालती इस्लाहात पर जोर दिया। कहा, टैक्स मुकदमात में तवालत माली इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद को महदूद करती है। इजलास में बड़े टैक्स मुकदमात में इदारा-जाती फ्रेम वर्क की तश्कील पर गौर किया गया। और साल 2026 के पहले सुपर मून के नज़ारे। चांद आसमान पर मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन दिखाई दिया। जनवरी के चांद को वोल्फ मून, कोल्ड मून और हार्ट मून भी कहा जाता है।